گئی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اس کو اپنی آیتیں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ 15واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا چونکہ اس میں تذکرہ ہے، اس لیے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں معراج کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے سورت کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی معراج کرانا، اللہ کے نبی کو آسمان پر لے جانا۔ مقصود اس آیت کی اور واقعی اسراء کی تفسیر نہیں ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا تذکرہ کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے بڑے عجیب انداز سے کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر کے، کس سے پاک ہے؟ اس بات سے پاک ہے کہ اوپر جانے کے لیے ایئر پروف ہونا چاہیے، لیکن اللہ کو کسی ایئر پروف کی ضرورت نہیں، اس سے وہ پاک ہے۔ اپنے حبیب کو آسمانوں میں بغیر کسی حفاظت کے آلے کے لے جا سکتی ہے، اس سے پاک ہے۔ کب لے کر گئی؟ معراج کی رات میں۔ کہاں سے؟ مسجد حرام میں آپ آئے، آپ کے ہارٹ کی سرجری کی گئی، اوپن ہارٹ آپ کا کیا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو رکھ کر پھر نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا، مسجد اقصی لایا گیا۔ اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا، بارکنا حولہ، ایسی جگہ نبی کو پہنچایا جہاں پر برکتیں تھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں مسجد اقصی کو قرآن میں 5 جگہ برکتوں والی زمین کہا گیا ہے۔ ایک مقام تو یہ ہے، دوسرا مقام سورہ انبیاء میں ہے، وَنَجَّيْنَاهُمْ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین میں پہنچایا جہاں پر برکتیں تھیں۔ تیسری جگہ قرآن نے سورہ انبیاء میں کہا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ایسی ہوا کو کیا تھا جو برکت والی زمین سے چلا کرتی تھی۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو ایسے زمین کا وارث بنایا جس میں برکتیں تھیں۔ اور 5ویں جگہ قوم سبا کے باب میں اللہ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ہم نے ان کے درمیان، ان کے شہر اور زمین کے درمیان چھوٹی چھوٹی نہریں جاری کی ہیں۔ وہ کہاں پر تھی؟ وہ ارض مقدسہ یعنی فلسطین کے سرزمین میں تھی۔ یہ تو برکت کا لفظ 5 بار صراحت سے آیا قرآن میں۔ جس زمین کو اللہ نے برکت والی کہا، اس کی برکتوں کا کیا کہنا؟ اس میں برکتیں کیوں ہیں؟ مفتی شفیع صاحب نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ ظاہری بھی برکتیں ہیں، روحانی بھی برکات ہیں۔ روحانی برکتیں یہ ہے، ہر نبی کا تعلق اس زمین سے رہا ہے، اس مسجد سے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اس زمین سے رہا ہے، لوط علیہ السلام کا تعلق بھی اس زمین سے رہا ہے، عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، وہ بھی اسی سرزمین میں تھے۔ اسی طرح قوم سبا کے جن باغات میں برکتیں تھیں،
ایک قول کے مطابق وہ برکتوں والا شہر یہی فلسطین کی زمین تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی وہ زمین بھی ایک قول کے مطابق فلسطین میں تھی۔ آج بھی ایک جگہ ہے بیت اللحم، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی بھی یہاں پر حکومت رہی، داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی، اسی طرح زکریا علیہ السلام وہ بھی یہاں رہے، یحییٰ علیہ السلام وہ بھی یہاں رہے۔ اب اندازہ کرو یہ چوٹی کے ہستیاں اس سرزمین میں رہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معزز بنایا۔ تو اس کی تعمیر مسجد حرام کے 40 سال کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے کرائی۔ آدم علیہ السلام کا بھی اس سے تعلق رہا، پھر داؤد علیہ السلام نے اس کا کام شروع کیا تھا، اس مسجد کو بنانے کی ابتدا کی، لیکن حضرت کی وفات ہو گئی۔ ان کی تمنا تھی کہ میں مسجد اقصیٰ کو بنا لوں، لیکن وہ پوری نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ اس کو مکمل کر دینا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی 7 سال تک، جناتوں کے ذریعے سے تعمیر کرائی گئی۔ آخری جو 7واں سال تھا اس میں وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ انتقال ہو جائے گا تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر ادھوری رہ جائے گی۔ پھر اللہ نے ایک حیلہ اختیار کرایا ان کو کہ آپ محراب میں عصا کے سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کانچ فٹ کر دیا گیا تاکہ جنات جو تعمیر کر رہے ان کو یہ محسوس ہو کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں ہے، اور وہ کام کرتے رہے۔ 1 سال تک حضرت کی باڈی وفات کے بعد کھڑی رہی، وہ بھی مسجد اقصیٰ میں 1 سال تک۔ پھر جب 1 سال کے بعد اس لکڑی کو جس کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے دیمک نے کھا لیا، تو وہ لکڑی سڑ کے گری، حضرت بھی نیچے گری۔ جناتوں کو پھر بعد میں علم ہوا یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی اس کو تعمیر سلیمانی کہتے ہیں۔ اسی کو آج کل کے یہود اور بے بہود وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ سمجھے؟ اب تھوڑا توجہ چاہوں گا۔ ہیکل سلیمانی یعنی وہ مسجد جس کو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے تعمیر کرایا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بخت نصر آیا، جس نے یہودیوں کو بڑا اپنے تیر کا نشانہ بنایا۔ 70,000 یہودیوں کو قتل کر دیا، 70,000 کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے کر گیا، اور ساری کی ساری مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹس بجا دی، توڑ ڈالا سارے تعمیرات۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو آپ غور کرنا، سلیمان علیہ السلام کی تعمیر حضرت عمر نے نہیں توڑی ہے۔ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عمر نے توڑی ہے اور اپنی مسجد بنائے، ہم وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تعمیر بخت نصر نے توڑی تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ پھر بخت نصر کے چلے جانے کے بعد اس سرزمین پر عیسائیوں کا راج آیا، عیسائی رہتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا عروج مسعود ہوا، آپ کو معراج کرائی گئی، تو عیسائیوں نے وہاں پر اپنے ذات کے مطابق عمارتیں بنائی تھیں، اور عیسائیوں نے وہاں پر اس مسجد کے اوپر بنیاد بنا دی تھی جہاں پر سلیمان علیہ السلام کی تعمیر تھی، عیسائیوں نے بنائی۔ پھر ان کا وہاں پر راج رہا۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور۔ حضرت عمر کے دور میں 17 ہجری میں مسجد اقصیٰ فتح ہوئی،
اور اس کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ اسلامی لشکر یرموک کو فتح کر کے جب بستی میں جانے لگے تو خالد بن ولید نے کہا کہ یہ زمین چونکہ مقدس ہے، ہم نہیں چاہتے یہاں پر قتل و غارت ہو، اس لیے بات چیت کریں گے پہلے عیسائیوں سے، پادریوں سے۔ تو بات چیت کے لیے وقت طے ہوا، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تیار ہیں مسجد اقصیٰ کی چابیاں تمہارے حوالے کرنے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا امیر ہمارے پاس آئے، خلیفۃ المسلمین ہمارے پاس آئے۔ اس شرط رکھی انہوں نے۔ صحابہ کا مشورہ ہوا، کہاں مدینہ سے عمر کو بلائے، اتنے دور مدینہ 1000 کلومیٹر وہاں سے آنا، اور خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہے، چونکہ لڑائی میں چالاکی جائز ہے۔ الحرب خدعۃ، لڑائی کے موقع پر تھوڑا سا تعویلی کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے۔ یہ ایک اصول ہے، لڑائی میں سب باتیں دشمنوں کو بتا دیں گے تو کیا ہم باقی رہیں گے؟ نہیں، دشمنوں سے چھپانا بھی پڑتا ہے، لڑائی میں تھوڑا سا سامنے والوں کو الو بھی بنانا پڑتا ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے تدبیر نکالی، ایسا کرو، خالد بن ولید کی شکل ہو بہو حضرت عمر کی طرح، دونوں سیم نظر آتے تھے، ہائٹ، قد، صحت سب ایک جیسے۔ کہا کہ ہم ایسا کرتے قلعے کے باہر سے عمر کی جگہ خالد بن ولید کو بٹھا دیتے، بھئی ہمارے امیر عمر آ گئے، چابیاں دے دو۔ یہ حیلہ اختیار کیا گیا۔ تو جب حیلہ اختیار کیا گیا، پادریوں نے دیوال پر سے، سبیل پر سے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے انجیل لائے، وہ نشانی دیکھتے اور پھر حضرت خالد کی طرف دیکھتے۔ چند مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد پادریوں نے کہا لگتا تو عمر جیسا لیکن عمر نہیں ہے، لگتا ہے عمر جیسا، عمر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ رعب کی کمی تھی۔ کس کی کمی تھی؟ رعب۔ ہاں، خالد بن ولید بھی صحابی ہے لیکن حضرت عمر کا رعب، اس سے شیطان بھی ڈرے، اس کی کمی تھی۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے، امیر بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط لکھا حضرت خالد بن ولید نے، پھر حضرت آئے، مکمل تفصیل ہے، میں اتنا تفصیل میں جاؤں گا وقت ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت عمر آئے، جابیہ ایک مقام ہے، جابیہ القدس سے پہلے آتا ہے، مسجد اقصیٰ سے پہلے، وہاں پر صحابہ نے استقبال کیا، ساری باتیں پیش آئی۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر بھی وہی شخص ہے جنہوں نے سعودیہ سے آؤٹ آف کنٹری جس ملک کا سفر کیا وہ ملک شام ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ایک ہی ملک کا سفر کیا، کون سا؟ ملک شام۔ اسی طرح حضرت عمر نے بھی ایک ہی کنٹری کا سفر کیا، وہ کون سی تھی؟ ملک شام، باقی کہیں نہیں گئے، کسی کنٹری میں نہیں گئے، حضرت عمر ایک ہی کنٹری میں گئے۔ پھر جب حضرت عمر آئے اور وہ عجیب نظارہ تھا امت نے دیکھا، جب قدس میں داخل ہو رہے تھے بیت المقدس کے اندر، تو باری غلام کی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، اور عمر کی باری تھی نکیل کو پکڑنے کی۔ غلام نے کہا کہ حضرت اب وہ دیکھ لیں گے، باری گرچہ میری ہے لیکن تم اوپر آ جاؤ، میں نیچے آ رہا۔ کہا کہ نہیں، تو اوپر ہی رہے اور میں نکیل پکڑ کر بیت المقدس میں داخل۔ پھر وہ نظارہ دیکھا امت اسلام کا انصاف کہ بادشاہ نکیل پکڑے ہوئے ہے اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ وہ یہودیوں نے، پادریوں نے دیکھا، ان کو علامت نشانی انجیل میں پڑی تھی کہ ایسا آدمی فتح کرے گا ہمارے اس بیت المقدس کو کہ جو پیادہ پا آ رہا ہوں گا اور غلام سواری پر بیٹھا ہوں گا۔ انہوں نے چہرہ دیکھ کر چابی حوالے کر دیا، بھائی تمہاری چابی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح قدس فتح ہوا۔ اور پھر حضرت عمر نے وہاں پر عیسائیوں نے گندگی بھی کر دی تھی، جو ایک چیز ہے وہاں پر قبۃ الصخر، جو آج کل گولڈن گنبد نظر آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبۃ الصخر۔ قبۃ کے معنی گنبد، صخر کے معنی چٹان۔ چٹان پر گنبد بنا ہوا ہے، میں نے جمعہ میں کہا تھا وہ چٹان برکتوں والی ہے،
وہاں پر زکریا علیہ السلام توریت وغیرہ کی تلاوت کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام آ کر بیٹھا کرتے تھے، اس لیے یہودی اسے بڑے متبرک سمجھتے تھے، لیکن عیسائیوں کی اس سے دشمنی تھی، تو عیسائیوں نے اس جگہ کو گندا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبۃ الصخر یعنی اس چٹان کو بھی صاف کرایا۔ ابھی گنبد نہیں بنا تھا، دیکھو چٹان کی صرف کیا تھی، گنبد نہیں بنا، گنبد آگے بنا، بتاؤں گا اس میں۔ چٹان جو کہ متبرک تھی، وہاں پر حضرت عمر نے صاف صفائی کی، اور مسجد اقصی بوسیدہ ہو چکی تھی جو عیسائیوں نے بنائی۔ حضرت نے نئی طور پر اس کی تعمیر کی سن ہجری 17 کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر کی تعمیر وہاں ہوئی، اور پھر حضرت نے وہاں پر 2 صحابہ کو امیر بنایا، عبادہ بن صامت، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کی قبر آج بھی فلسطین کے قبرستان میں۔ سب سے پہلے امیر بنے کون؟ عبادہ بن صامت اور شداد بن اوس، اس مسجد کے اور اس فلسطین کی۔ اور پھر حضرت جمعہ کا دن تھا، جس دن فتح ہوا قدس، جمعہ کا دن تھا، ایک امور آیا، اذان کون دے گا؟ بیت المقدس میں پہلی اذان کون دے گا؟ حضرت بلال ارادہ کر چکے تھے اذان نہیں دوں گا نبی کے بعد، تو مدینہ میں تو نوازوں کی اصرار پر دے دیا تھا، تو یہاں بھی حضرت عمر کی رائے آئی کہ بھئی بلال اذان دے۔ مکہ فتح ہوا تھا، آقا نے بیت اللہ پر کھڑے کر کے بلال کو اذان دینے لگائی تھی، سمجھے؟ بیت المقدس فتح ہوا، عمر نے کہا بلال جیسا تمہیں اللہ کے نبی نے مکہ کے فتح کے وقت استعمال کیا تھا اذان کے لیے، آج عمر بھی کرتا ہے۔ تو حضرت بلال نے دوسری مرتبہ جو اذان دی بیت المقدس میں دی۔ راوی کہتے وہ اذان سن کر سارا کا سارا صحابہ کا قافلہ رونے لگا، نبی کی زمانے کی اذان یاد آ گئی۔ پھر وہاں پر حضرت عمر وہاں سے واپس ہو گئے۔ اب دیکھو وہاں پر ایک چیز ہے، ایک تو ہیکل سلیمانی جیسے میں نے کہا، قبۃ الصخر، اس کے بعد حکومت آتی گئی، خلیفہ بنو امیہ وہاں بھی آئے۔ سن ہجری 66 میں ایک خلیفہ ہے عبد الملک بن مروان، انہوں نے بھی مسجد اقصی کی ریپیرنگ کی، خلافت بنو امیہ جو ہے، اور چونکہ چٹان وہ گویا کہ برکتوں والی تھی، اس لیے گنبد جس میں چٹان پر بنایا سن ہجری 66 میں وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے، اس نے بنایا عبد الملک بن مروان نے، کب؟ 66 ہجری۔ سمجھ آئی بات؟ اب 3 باتیں ہو گئی، ایک تو ہو گئے ہیکل سلیمانی یعنی وہ تعمیر جو سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، دوسرا قبۃ الصخر یعنی اس غار پر گنبد جو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنایا، اور تیسری چیز ہے تابوت سکینہ۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنے ہوں گے، تابوت سکینہ، سکینہ کا تابوت۔ اصل میں آدم علیہ السلام جنت سے آئے، ساتھ میں لکڑی لائے تھے، عصا، وہ شمشاد کی لکڑی تھی، اس سے صندوق بنایا گیا۔ وہ صندوق ہر نبی کے پاس ہوتا ہوتا چلا آیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ہارون علیہ السلام کے پاس آیا، ایسا ہوتا ہوتا پھر بیت المقدس میں اسے نصب کر دیا گیا تھا، رکھ دیا گیا تھا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا اس تابوت سکینہ کو یہودی جس بھی لڑائی میں لے کر جاتے تھے، وہ لڑائی میں ان کو فتح ہوتی تھی، سمجھے؟ انبیاء کی برکت ہے۔ دوسرا اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا صافہ اور ان کا جوتا، اور انبیاء علیہ السلام کے کچھ کپڑے رکھے تھے، جس کی برکت سے یہ فتح ہوتی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ کیا تھا کہ اسے برکت کے لیے مسجد اقصی میں رکھ دی، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ بخت نصر نے جب مسجد اقصی کو توڑا، وہ تابوت بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گیا تھا، پھر وہ دوبارہ اللہ نے ان کو ملا دیا، لیکن جب رومیوں کا وہاں پر حملہ ہوا تھا، انہوں نے اس تابوت سکینہ کو وہاں سے غائب کر دیا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ تابوت سکینہ کیا ہے، کہاں ہے۔ یہودیوں کا گمان ہے کہ دجال جو ان کا مسیح ہے،
وہ آئیں گا، وہ تابوت سکینہ اس کے پاس ہے، وہ آئیں گا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں، اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھیں گا اور مسلمانوں کو شکست دے گا۔ یہ ان کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت سے بچنے کے لیے، بے حرمتی سے بچانے کے لیے اسے نظروں سے عدل کر دیا۔ یہ سب ان کی خیال کی باتیں ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ اسے ختم کر دیا۔ تو اب آپ کے سامنے چند چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی اور قبۃ الصخر۔ اب ہمارے ساتھی جو کہہ رہے کہ مسجد اقصیٰ صرف وہ بیک سائڈ کا گنبد ہے بلیک کلر کا، ٹھیک ہے؟ ارے بہت واٹس ایپ پر چل رہا نا یہ کہ مسجد اقصیٰ صرف بیک سائڈ جو گولڈن گنبد ہے اس کے بیک سائڈ کا ہے، تو اچھی طرح سمجھو۔ مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے اور دیگر بڑے بڑے علماء کی بھی اس پر تحریرات ہیں۔ مسجد اقصیٰ پوری چار دیواری کو کہتے ہیں، جو اس کا وال کمپاؤنڈ ہے نا اس کو پوری مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ جیسے مسجد حرام پوری وال کمپاؤنڈ کو اور پوری مسجد کو کہتے ہیں، اسی طرح مسجد اقصیٰ پوری وال کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی ایک اینٹ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ اس چار دیواری کی کسی بھی جگہ رکھے، وہ سب کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے، ہمارے ذمے سب کی حفاظت ہے۔ کیا ہے؟ سب کی حفاظت ہے ہمارے لیے محترم۔ جیسے مسجد اقصیٰ ہے، جیسے اسی طرح قبۃ الصخر بھی قابل احترام ہے، سمجھیں؟ وہ بھی قابل احترام ہے۔ تو یہ ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ خاص جو تعمیر ہے مسجد اقصیٰ کی ایک دم خاص، وہ گولڈن گنبد کے پیچھے ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، اس کی بھی اصل فضیلت ہے۔ اس لیے یہودیوں کا پلان ہے، پلان کہو یا ان کی چالاکی کہو، وہ اسے گرا کر، ان کا یہ عقیدہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تھا مسجد اقصیٰ کو، اسی طرز پر ہم اسے بنانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نیچے زمین میں آج تک وہ ہیکل سلیمانی کے آثار ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کرنا بیت المقدس مسجد اقصیٰ، ایک بڑی دیوار نظر آئیں گی آپ کو، وہاں پر یہودی کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے ہیں۔ ارے دیکھیں آپ نے، پہلے وہ وضو کرتے، وضو کیا ہے؟ صرف ان کا ہاتھ دھونا ہے، کیا ہے؟ ہاتھ دھوتے، باقی ایک ہی فرض ہے ان کے نزدیک، اس میں ہاتھ دھو لو، اور تورات اور بائبل کے کچھ اورات لے کر وہ دیوار کے پاس جا کر پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیوار کون سی ہے؟ وہ دیوار کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایک دیوار ہی باقی ہے جس کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، باقی سب بدل گئی، باقی کیا ہو گئی؟ لیکن ایک کچا خیال ہے، آپ سے کہہ دیا گیا کہ اس کو سب کچھ چھوڑ دیا گیا تھا وہاں کا، وہ بعد کی تعمیرات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی کوئی تعمیر وہاں کی موجود نہیں ہے۔ اب اس سے بزرگ کو دوستوں ہمارے سامنے چند باتیں آئی، جس کا خلاصہ یہ ہے پوری مسجد اقصیٰ، اس کے سارے چیز 10 دروازے، کتنے دروازے؟ اس میں سے صرف 6 اوپن ہیں، 4 بند ہیں۔ ایک باب البراق ہے، کیا ہے؟ باب البراق، جہاں پر نبی نے اپنے براق کو باندھا تھا، انہوں نے اس کو بند کر کے رکھا ہے۔ ایک ہے باب الانبیاء، انہوں نے اس کو بھی بند کر کے رکھا ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ ایسے 4 دروازوں کو بند کر کے رکھا، 6 اوپن ہے، تو اس کا پورا احاطہ مسجد اقصیٰ ہے، جس کے بعد میں قرآن یہ کہہ رہا کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس میں کیا رکھی ہے؟ برکتیں رکھی ہیں۔ اس لیے جیسے میں نے کہا یہ تو روحانی برکتیں ہیں۔ قرآن میں جو چیونٹی کا واقعہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، چیونٹی ملی، اس سے کہا آپ نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے اندر چلے جاؤ بلوں میں، سلیمان علیہ السلام آ رہے، لشکر رون نہ ڈالے تمہارے کو۔ وہ چیونٹی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ وہی سرزمین بیت المقدس۔
بہت واقعات ہے، بہت سادہ، اگر آپ کو گناؤں تو کئی دنوں کی تفسیر ہے۔ ہر نبی کا تعلق اس سے رہا ہے کہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ سے کہا، اور جمعہ میں آنے والے واقعات جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حکومت کریں گے، وہاں پر فتنوں کو دبنا، یاجوج ماجوج وہاں ختم ہوں گے، دجال وہاں ختم ہوگا۔ یہ ساری اس کی ہسٹری ہے۔ یہودیوں کو جو پلان ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ کر حکومت کریں گے، یہودیوں کو ذلیل کر کے نکالا جائے گا۔ ان کا جو ناپاک پلان ہے کہ مسجد اقصیٰ کو توڑ کر دوسری تعمیرات، اپنے خیالی تعمیرات کو تعمیر کیا جائے، اللہ اس میں ان کو کامیابی نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک عجیب حدیث بیان کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ لینا، اس لیے کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب کئی ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ وہ صحابی بہت ہوشیار تھے، دیکھو آپ کو سنانے لگا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو مدینہ میں، مسجد اقصیٰ ملک شام میں، اگر وہاں پر نہیں پہنچ سکا تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے اس کی برکتیں حاصل کرنے کا؟ تو نبی علیہ السلام نے دیکھو جو بیان کیا نا، اس سے سن کر ایک دم تعجب ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر تو اس زمین میں اور اس مسجد میں نہیں پہنچ سکا تو کم از کم یہ کرنا، اپنے پاس سے کچھ پیسے وہاں پر تیل کے لیے بھیج دینا، تاکہ اس کا تیل خریدا جا سکے اور اس کے ذریعے مسجد اقصیٰ میں روشنی کی جا سکے۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ اس کے ذریعے مسجد اقصیٰ کو روشن کیا جا سکے اس پیسوں کے ذریعے۔ اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے مالی تعاون کا مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم جانی تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم مالی تعاون کرو، اور ہم مالی تعاون نہیں کر رہے۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ صدقہ، یہ بھی مالی تعاون ہے، سمجھے؟ صدقے کے ذریعے سے بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اور ایک روایت شروع میں ذکر کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد تعمیر کی، دعا کی تھی، یا اللہ اس مسجد میں جو آ کر نماز پڑھے اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر جیسا کہ ماں کی پیٹ سے آدھی بار آیا، سمجھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا، یعنی جو وہاں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز گویا کہ اس کو گناہوں سے پاک کر دی۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اس تفسیر کے ذکر کرنے کا مقصد ہی ہم تھوڑی سی ہسٹری جان لیں اور اس کی عظمت ہمارے سامنے آئے۔ بیت المقدس کے چند نام ہیں۔ ایک تو شام، ابن عباس کہتے ہیں کہ شام عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سرسبز و شاداب، وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے، نہریں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا القدس بھی اس علاقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ بھی اس علاقے کو کہتے ہیں۔ چوتھا ایلیا، کیا؟ ایلیا اس زمین کا نام ہے، اس مسجد کا نام ہے ایلیا عبرانی زبان میں۔ اور پانچواں نام یروشلم ہے، کیا ہے؟ یہودیوں نے رکھا ہے، اور ان کا پلان یہ ہے ہم فلسطین کو اسرائیل کا کیپٹل بنائیں۔ اس کا بھی اعلان ہو گیا، آپ اگر گوگل پر سرچ کرو گے اسرائیل کا کیپٹل تو فلسطین آئے گا۔ لیکن بزرگوں دوستوں، ہمیں فیڈ بیک کرنا ہے کہ اسرائیل کا کیپٹل فلسطین نہیں ہے، بلکہ فلسطین کا کیپٹل گویا کہ مسجد اقصیٰ ہے، سمجھے؟ اور بیت المقدس ہے، یہ اس کے چند نام ہیں۔ اس لیے جو باتیں آپ کو بتائی جائیں اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آزاد فرمائیں اور وہاں پر نماز کی، وہاں سے احرام کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں، اور جو اس کے لیے کوشش کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو کامیاب فرمائیں۔ جو باتیں وظائف بڑے کریں اس پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔